بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج کی درس میں حرف پڑھیں گے. اس سے پہلے جو کلاس ہوئی ہے اس میں ہم ابھی کلمہ ہمارا چل رہا ہے. ہمارا پہلا سبق ہے کلمہ، اور اس میں اسم اور فعل یہ دونوں سمجھ چکے ہیں. اب یہ جو اسم اور فعل ہے اس کے بعد حرف. حرف کیا ہے؟ حرف کی جو تعریف ہے سمجھے کہ جو اسم اور فعل ہیں، اسم اور فعل ان دونوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اور اس کے اپنے خود کے جو کہ معنی نہیں ہوتا اس کا، یا اس کے جیسے کہ ہم مان لیجیے کوئی ایک معنی بھی ہے تو اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک، اس کا کام کیا ہے؟ حرف کا کام ہے اسم اور فعل کو جوڑنا، اور اس کا یہ اپنی جو کہ معنی اس کا مفہوم کے لیے یہ اسم اور فعل کا محتاج ہے. ٹھیک، جو اسم اور فعل کا محتاج اپنا معنی بتانے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں حرف. اور یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کا بھی کام کرتا ہے. جیسے حرف میں کیا ہے، جیسے اردو میں سمجھے کسی چیز میں جیسے اگر سے لگے، میں لگے، اوپر، تو اوپر نہیں پر ہو، تو یہ چیزیں جو ہے اس میں اگر معنی بھی ہمیں مل جاتا ہے تو اس کا ہمیں مفہوم سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیا ہے. اگر میں آپ سے صرف ایک کہوں سے، میں، تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہے. صرف ایک کیا کہ کلمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، اس میں معنی ہے، تو لیکن اس کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو یہی ہوتا ہے حرف، اسم اور فعل کو دونوں کو جوڑتا ہے. جیسے کہ کوئی ایک کلمہ لے لیں، اس میں جیسے اللہ، اللہ کی طرف. ٹھیک، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ٹھیک، من اللہ، اللہ سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے مانا تھا. تو جب یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل رہا ہے تبھی اس کا ہمیں سمجھ آتا ہے. یہ ہے حرف. ٹھیک، اب اس کو جو کہ اس کے دو حصے ہیں جو اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. سب سے پہلا جو ہے حروف جر. ٹھیک، جر یعنی کہ زیر، جر بولتے ہیں زیر کو. ایسا حرف جس کی وجہ سے جو جب کسی کلمے کے اسم یا فعل، اب اس میں کلمہ سے مراد کیا ہے؟ اسم اور فعل، حرف نہیں، کیونکہ یہ خود ایک حرف ہے. تو ایسا جو کہ کلمہ جو اسم اور فعل کے ساتھ جب آئے، تو اس کے ایسا حرف جو اسم اور فعل کے ساتھ آئے تو اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو. ٹھیک ہے، زیر کہیں، کسرہ کہیں، جر کہیں، یہ تینوں ایک ہی ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں حروف جر، یعنی کہ اس کی وجہ سے کلمے کے آخری حرف کے نیچے زیر آتا ہے، جر آتا ہے، کسرہ آتا ہے. اب یہاں پہ جو حروف جر ہے یہاں پہ کچھ لکھے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ جو جتنے بھی حروف جر ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، واو ہے. اسی طرح سے جو کہ اور ہے حروف جو کہ جر ہیں. اس طرح سے اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف حرف رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو جو حرف جر ہے یہ ایک طرح کا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کلمہ میں آتا ہے، یعنی کہ الف با تا ثا ہو گیا، یہ اس طرح کے جو کہ حرف نہیں ہے. اس طرح سے منذ ہے، مذ ہے، خلا ہے، ربہ ہے، عاشا ہے، من ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہیں حرف جر. من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الی، یہ سب کیا ہیں؟ حرف جر ہیں. اور حرف جر کیا ہوتا ہے یہ میں نے بتا دیا ہے، جس سے کہ جو کہ جس کی وجہ سے آخری حرف کے جو کہ نیچے کسرہ، جر، زیر ہو.
اب یہاں پہ کچھ کلمے دیے ہوئے ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں، اس میں دیکھیں تو جس حرف کے جو شروع میں حروف جر ہیں، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ با کا معنی کیا ہے؟ کے ساتھ، با کا معنی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت میں دیکھیں تو شروع میں ہے حرف با، تو اس با کا معنی ہے کے ساتھ، اس کا سے بھی ہوتا ہے، ترجمہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے، کہیں ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو جو بی ہے، بی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے ساتھ، اور یہ کیا ہے؟ حروف جر ہے، یعنی کہ یہ جس بھی کلمے کے شروع میں ہے، اس کلمے کے آخری حرف زیر، کسرہ بولیں، زیر کہیں یا جر کہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پہ بسمی، اب دیکھیں یہاں پہ آخری حرف جو ہے میم، اس کے آخر میں کیا ہے؟ زیر ہے، اور حرف کی جو میں نے تعارف بتایا تھا کیا ہے؟ یہ کسی اسم یا فعل کو جوڑنے میں کام آتا ہے، یا پھر یہ بغیر اسم یا فعل کے اس کے کوئی معنی ہی سمجھ نہیں آتے، ٹھیک۔ یہ اسم یا فعل کا محتاج ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو بسمی ہے، اسم کیا ہے؟ اسم ہے، اور اس کے شروع میں آیا بھی، تب اس کا ہمیں معنی سمجھا کہ بسمی، نام کے ساتھ۔ پیر میں آ گئی میوٹ کر لیجیے۔ یہ میں نے بتایا با کا، ٹھیک، با کا معنی میں نے بتا دیا۔ ادھر بسمی یہ اسم کا محتاج ہے، تو یہاں پہ جب آیا اسم اس کے بعد، تو اب اس کا معنی میں سمجھا اللہ کے، جو کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اس کا معنی جو کے ساتھ ہے، یہ ہم کو سمجھ میں آیا، نہیں تو ویسے اکیلے اگر صرف با کا معنی کے ساتھ سمجھ نہیں آتا، کے ساتھ کس کے ساتھ؟ اب جب اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل آیا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا معنی، جو کہ اس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے جو ہے کہ تا بھی جب آتا ہے، تو اس کا بھی جو کہ ہم کو معنی سمجھ نہیں آتا۔ تا کا معنی کیا ہے؟ تا کا معنی قسم ہے، ٹھیک، یہاں پہ دیکھیں قسم۔ وجہ سے کا ہے، کا معنی ایک طرف سے اس کا دیکھتے ہیں کی طرف، جب اسے شروع میں ہو، جو کاف ہے، کاف جب شروع میں آتا ہے تو کے جیسا کی مثل، یہ معنی ہوتا ہے۔ اس کی مثال لی آتا ہے، کے لیے، واسطے، ان معنی میں ہے۔ اور واہ ہے، جیسے جب جو واہ آتا ہے، اور یہ جب حرف جر ہے، یعنی ایسے یہاں پہ دیکھیں والعصری، ٹھیک، والعصری، تو والعصری ہے، یہاں پہ جب کسرہ ہے آخری حرف پہ، اس کا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ واو آتا ہے جب اور کے معنی میں ہو، واو جب اور یا حالانکہ کے معنی میں ہے، حالانکہ بھی لے آتا ہے کہیں کہیں، تو جب واو اور کے معنی میں ہے تو وہاں پہ زیر نہیں ہوتا، اور جب واو قسم کے معنی میں ہے، ٹھیک، یہاں پہ جیسے کہ والعصر، تو یہاں پہ قسم لیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ واو کا جو ہے قسم کے معنی میں جب ہے، تو یہ یہاں پہ جو کہ حرف جر ہے۔ اس طرح کے یہاں پہ جو کہ جتنے بھی کلمے آتے ہیں، سارے یہاں پہ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی کلمے یعنی حرف جر، یعنی کہ حرف کی جو کیٹیگری میں آ رہے ہیں حرف جر، تو اس کے جو معنی ہے وہ سمجھ نہیں آتے ہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کسی اسم یا فعل کو نہ لایا جائے، اور یہ اسم فعل کو جوڑنے کے بھی کام کرتے ہیں، اور یہ اسم فعل کے محتاج بھی ہیں اپنا معنی بتانے کے لیے، ٹھیک۔
यहाँ पे जो कि जितने हैं इसके حروف جر جو ہیں اس کو آپ یہاں سے بآسانی یاد کر سکتے ہیں. यहाँ पे پورا دیا ہوا ہے, آپ ادھر بھی لکھا ہے, اس کو بھی آپ لوگ یاد کر لے جائیے کیونکہ پہلا سبق جو ہے اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک, اس میں ابھی جو پہلا سبق چل رہا ہے کلمہ کا, اس میں اس کو آپ لوگ جتنے بھی ہیں اس کو یاد کیجیے گا کیونکہ اس میں کوئی مشکل چیزیں نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. پہلے سبق سے لے کر اب تک ہم نے جو بھی سیکھا ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا یاد کرنا ہے انشاءاللہ پوچھنا, میں اس کو بھی بتا دوں گا کہ آپ کو اس میں سے آخر یاد کیا کرنا ہے. ٹھیک, ویسے میں بتا چکا ہوں کلاس کے دوران ہی کہ کیا یاد کرنا, لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو کہ کیا یاد کرنا ہے اس میں تو انشاءاللہ میں اس کو الگ سے ایک لسٹ بنا کر دے دوں گا جو چیزیں آپ کو یاد کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے جو حروف جر ہیں, حروف جر کے بعد ایک اور آتے ہیں. حروف جر کیا ہے؟ جو کہ کسرہ لاتا ہے, لیکن کچھ ایسے حرف ہیں جو کہ اس میں کسرہ نہیں آتا ہے. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں حروف عطف. حروف عطف اس میں جو جس بھی کلمے کے شروع میں آئے کام وہی ہے, جو سب میں تھا وہی کام اس میں بھی ہے. معنی یہاں پہ سارے لکھے ہوئے ہیں, اما کا ہے, اما کا ہے, سما ہے, او ہے. ٹھیک, اس طرح کے جو کلمے آتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہیں. اور یہ جو کہ اس میں جو کلمے لکھے ہوتے ہیں اس کے جو زبر زیر پیش ان سب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسا لکھا ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہے یہاں پہ لکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ٹھیک ہے, جو آیت جیسا ویسا اس میں ہے. ٹھیک, یہ جس طرح سے یہاں پہ ان لکھا ہوا ہے اسی طرح سے یہاں پر اسمہ کا اسمل کیا لکھا ہے, جو بھی یہاں پہ کلمات لکھے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی ہیں اور اس میں بدلا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر بھی یہ کلمہ آتا ہے. اور حروف جر کیا ہے؟ حروف جر وہ ہے جس میں کی کچھ جو کہ زیر آ جاتا ہے, وہاں پہ جتنے کچھ بھی رہے گا آخر میں زبر ہو زیر و پیش ہو کچھ بھی رہے گا بدل جائے گا. زیر تو ہے, پیش ہے, زبر ہے تو اس کو بدل کے وہاں پہ زیر ہو جاتا ہے. لیکن جو عطف ہے حروف عطف اس میں نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے ہوتے ہیں ایک جو حرف میں ہی آتے ہیں استفہامیہ ہوتے ہیں جس میں کہ سوال کیا جاتا ہے, یہ بھی حرف میں ہی آتے ہیں. ٹھیک, اس طرح کے آپ نے بھی کئی جگہ دیکھا ہو کہ کچھ ایسے کلمے ہیں جس کو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا ہے, تو یہ سب حرف میں ہی آتے ہیں. جیسے کہ شروع میں جو حمزہ آتا ہے, شروع میں حمزہ آتا ہے آ کر کے, تو وہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے, استفہامیہ کیا ہے, کون ہے, کیسے ہے, اس معنی میں جو آتے ہیں یہ استفہامیہ یعنی کہ اس میں سوال کرنا ہے. استفہامیہ یعنی کہ اس میں جو کہ سوال جو پیدا کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ شروع میں حمزہ ہے تو حمزہ کیا ہے؟ یہ سوال کے لیے آتا ہے. ٹھیک, کیا کے معنی میں. اسی طرح سے حل کیا ہے؟ یہ بھی کیا کے معنی میں ہے. ماذا کیا, ماذا بھی کیا آتا ہے اور ما بھی کیا ہے. ٹھیک, منزا کا معنی ہوتا ہے کون, اور من کا معنی جو کون ہوتا ہے. من دو معنی میں آتا ہے, ایک ہے جو جس نے کے بھی معنی آتے ہیں اور من کون کے لیے بھی ہے. ٹھیک, تو جب یہ استفہامیہ ہے تو یہ کون رہے گا اس کا معنی من کا. اسی طرح سے کم کا معنی کتنے. انشاءاللہ اس کو یاد کر لیجیے گا, بہت جگہ کام آتے کیونکہ اکثر جو کہ ہم اپنی بات چیت میں بھی یہ چیزوں کا جو کہ ان حرف کا استعمال کرتے ہیں. ہاں, یہ باتیں ہم بولتے کیا, کون, کتنا, کیسے, ٹھیک ہے, کہاں, کب, ایسا ہم اکثر بولتے ہیں نا. تو ان چیزوں کو یاد کر لیجیے گا, انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی آگے جب ابھی. ہاں, یہ لاسٹ ہے,
اس کے بعد انشاءاللہ ووکیبولری اور کنورسیشن کا دونوں لیں گے انشاءاللہ. کہاں تک بتایا؟ ہاں، کم. کم کا کیا ہوتا ہے؟ کتنا. ٹھیک، کم کتنا. اینا کہاں. اسی طرح سے جو ہے انا ہوتا ہے کہاں سے. ٹھیک، جب کسی سے جیسے پوچھنا کہاں تو کیا کہیں گے؟ اینا. اور انا یعنی کہاں سے. اگر پوچھنا کہاں سے تو انا. ایانا کب. کیفا کیسے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ متا کب. اب دیکھیں ان دونوں میں جو کہ متا اور ایانا یہ جو دو حرف ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ متا کا ہوتا ہے یہ ماضی کے لیے ہے. ٹھیک، متا ماضی کے لیے ہوتا ہے اور جو کہ ایانا مضارع کے لیے. ٹھیک، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فعل میں. ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ آتے ہیں. متا جو ہے کہ ماضی کے لیے ہے. اسی طرح سے آگے ہے ایو. ایو کہتے ہیں اے کو. اے. ٹھیک، جسے ہم کچھ بولتے ہو اے تو اس کے لیے بولتے ہیں ایو. اور لماذا. لماذا جو ہے اس کا ہوتا ہے کیوں. کیوں یا کس لیے. تو اس کو بولتے ہیں لماذا. ٹھیک، تو الحمدللہ اتنا میں نے بتا دیا. اب اس کے بعد جو ہے کچھ جو کہ ایکسرسائز ہیں جو کہ آپ کو مشق کرنے کے لیے دیا جائے گا انشاءاللہ. اس میں جو ہے اس میں پہلے کا ہے تو اس میں آپ کو جو کہ پڑھنا ہے اور لکھنا ہے کہ جو لیٹرز ہیں اس کو پڑھنے کے لیے جن کو لیٹرز کا علم نہیں ہے ان کے لیے ہے. جی، آپ جو پوچھ رہے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کیا ماضی میں ہے کیا مضارع میں ہے؟ تو وہی چیزیں میں نے بتایا نا کہ اس کی پہچان ہے. آپ فعل میں جائیں کیونکہ ماضی اور مضارع کس کا حصہ ہے؟ فعل کا ہے. ٹھیک، فعل ماضی فعل مضارع. تو اگر آپ نے فعل کا سبق نہیں پڑھا ہے تو آپ فعل کو اچھے سے پڑھیے انشاءاللہ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں آتا ہے تو پھر انشاءاللہ بتائیے گا. ٹھیک ہے، گروپ میں ہے تو وہاں پہ کچھ بھی سوال آپ کا ہو جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے وہیں پر پوچھیں انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. سمجھ آ جائے گا. اس کو کیسے ماضی کو کیسے مضارع کو پہچانے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس نے جو علامات ہیں اس کے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجیے گا اور اس کو ضروری یاد کرنا. انشاءاللہ میں کل ایک لسٹ ہی بنا کر دے دیتا ہوں تاکہ آپ سب کے لیے اور آسانی ہو. ٹھیک، کل جمعہ ہے تو انشاءاللہ جمعہ بعد انشاءاللہ میں اس کی بنا کر کے شام تک کوشش کروں گا اس کو آپ کو بھیج دوں. ٹھیک، تو یہ ہو گیا ایکسرسائز 2 ہے دوسرے سبق کا. اور جو تیسرے سبق کا ہے اس میں بھی پڑھنا ہے اور اس کا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان سب کا میں ای میل بھیج دوں گا آپ کو. اس کو آپ لوگ مشق کیجیے گا اور اچھے سمجھ آئے گا. اب اس میں کیا ہے جو تیسرا ایکسرسائز آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں فعل اور حرف کو. ٹھیک، جو ابھی اس میں ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اسم فعل اور حرف. اب جیسے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک آیت لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا ہے؟ اعوذ میں کیا ہے اور للہ یہاں پہ دیکھیں ایک ایک کر کے اسم ہے اور فعل ہے. اس میں جتنے بھی آتے ہیں ان سب کو لکھنا ہے. ٹھیک، جیسے اعوذ کیا ہے؟ فعل ہے. اعوذ یعوذ ایک کر کے جو کہ آتا ہے یہ فعل ہے. ٹھیک، عین واو زال فعل ہے. یہ اس پہ اعوذ پہ آتا ہے یہ
فعل ہے. اسی طرح سے جو للہ اللہ کے لیے, ٹھیک, تو اللہ اسم ہے, اس میں بسم اللہ میں حرف با آیا ہے, تو کیا ہے وہ با حرف ہے. اسی طرح سے اگر آگے دیکھیں اگلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ چاہتے ہیں ایک طرف سے قرآن کی کیجئے, انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. اس کو سرچ کرنے کے لیے کچھ بڑی آیتیں جو ہے اس کو لے لیجئے, ٹھیک ہے, تاکہ ایک ہی آیت میں آپ کو جو کہ سمجھ میں آ جائے, یا پھر جہاں تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہاں تک آپ قرآن کی جتنی بھی آیت کا اس میں سرچ کریں کہ کون سا حرف ہے, کون سا اسم ہے, کون سا فعل ہے, ایک ایک کر کے سب کو جو کہ الگ کیجئے اور اس کو کر کے مجھے بھیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, واٹس ایپ میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ گروپ میں, یا پھر متا کا معنی ہے کب, ٹھیک, متا کہتے ہیں کب, جو بیتا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے ٹھیک. یہاں پہ کیا کرنا آپ کو مشق میں, آپ کے سورۃ الفاتحہ ہے, آپ سورۃ الفاتحہ لیجیے گا, اس میں اسم فعل اور حرف کا جو کہ الگ الگ دیکھنا ہے. اسی طرح سے جو کہ ایکسرسائز میں اب دیکھیں, صرف یہ نہیں کہ سورۃ الفاتحہ کیا کرنا ہے, یہ سمجھ آئے یا پھر جہاں تک سمجھ نہ آئے آپ چاہے تو صورتیں لے لیں, اس میں سے یا پھر سورۃ البقرہ لیں, اس میں بہت سی صورت جو کہ بہت سی آیتیں ہیں, تو اس میں سے جو 2 4 10 آیتیں جتنی بھی آپ لیجیے, جتنا تک کہ آپ کو سمجھ نہ آ جائے تب تک اس میں سے سرچ کرتے جائیں, دیکھتے جائیں, اس کو لکھتے جائیں, جب تک کہ آپ کو سمجھ نہ آ جائے کہ ہاں یہ اس کا جو کہ یہاں پہ اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ حرف ہے, ٹھیک. تو آپ کو جب تک اس میں سمجھ نہ آ جانے لگے تب تک اس کو کرتے رہیے. تو ہو گیا اسم فعل اور حرف کی پہچان کرنا اس میں. اور جو پانچواں ہے ان کو پہچاننا بھی ہے اور ساتھ میں معنی بھی بتانا, کیونکہ ہم نے جتنا اس میں فعل حرف بتایا اس کا معنی بتایا. اب دیکھیں کچھ ایسے فعل آ جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, تو اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو ایک ڈکشنری دوں گا, قرآنی ڈکشنری کر کے ہے لطف الرحمان کا, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, انشاءاللہ میں گروپ میں ڈالوں گا. اس میں سے آپ فعل کا دیکھ کے ترجمہ کر سکیں اور حرف, ٹھیک. اب آپ کو صرف اس میں کھوجنا کس کو ہے, فعل کو. تو اس میں بھی آیتیں دی ہوئی ہے, اس کو کیجیے گا, اور اس میں بھی ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ ٹھیک ہے, کسی کو کچھ پوچھنا تو مائک اوپن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ اپنے جو کہ مائک اپنے سے جو کہ آن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا پانچواں کا میں نے بتا دیا. اس میں کیا کرنا آپ کو, اور چھٹویں جو ہے, چھٹویں میں بھی جو ہے اسم فعل اور حرف کو پہچان کے لکھنا ہے, ٹھیک. چھٹویں ایکسرسائز کیا ہے آپ کو, اسم فعل اور حرف اس کو پہچاننا ہے اور اس کو لکھنا ہے, ٹھیک. یہاں پہ آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے, اور میں بھی آپ کو اگر آپ کے لیے بہتر, ٹھیک ہے. ضروری کیا ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ جتنی آیات اس میں لکھی ہوئی ہے, ضروری ہے کہ آپ کو کتنے سمجھ آ جائے, ٹھیک. آپ کو جب تک سمجھ نہ آئے تب تک آپ مجھ سے بھی آیتیں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں اور
جو کہ اچھے سے تب تک اس میں انشاءاللہ آپ کو میں کچھ آیتیں دیتا رہوں گا، اس سے اور آسانی سے ہو جائے گا. اب جو 6ویں جو کی آیت ہے، جو کہ 6ویں ایکسرسائز ہے، اس میں کچھ آیتیں جیسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ عالمہ کورس کا ٹریننگ ہے کیا؟ نہیں، یہ عربی گرامر کا ہے. یہ کب سے اسٹارٹ ہوا ہے؟ یہ 7 اگست سے شروع ہوا ہے. تو شروعات سے ہمارا چھوٹ گیا ہے، شروع کیسے کریں؟ شروع کا پر چھوٹ گیا ہے تو آپ ایسا کریں، یوٹیوب کے اس کے ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ٹیلی گرام پہ جوائن ہیں تو ٹیلی گرام پہ میں نے سب اپلوڈ کر دیا ہے، اس کے مل جائیں گے. اگر یہاں سے بھی نہیں ملتا تو انشاءاللہ آپ جو کہ اس کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کر. اگر ٹیلی گرام پہ نہیں ہے تو یا پھر مجھے میسج کیجیے گا، انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. اب اس کے کتنے لیسنس ہو گئے ہیں سر؟ کیا کتنے باب ہو گئے ہیں اس کے؟ ابھی دیکھیں سبق تو ایک ہی ہے، 3 کلاس تیسری کلاس ہے. جی تیسری چوتھی ہوگی، شاید تیسری ہے. تو اب دیکھیے اس میں جو 6واں جو ہے 7واں جو ایکسرسائز ہے، اس میں کیا ہے، آپ کو سورۃ الاعلیٰ کی روشنی میں اس میں سمجھانا ہے اسم فعل اور حرف کی 5 جو کہ مثالیں لکھنی ہے. ٹھیک، انشاءاللہ آپ لوگ سورۃ الاعلیٰ پڑھ لیجیے گا اس میں، اور اس میں سے آپ کو 5 مثالیں لکھنی ہے، یا پھر کسی سے بھی اگر آپ کو اس میں مشکل ہو رہی ہے تو میں کچھ اور صورتیں بتا دوں گا، یا پھر بہتر ہے کہ آپ اسی سے لکھیں. ٹھیک ہے، آپ تو سورت پڑھ لیجیے گا، اور اس میں سے اسم فعل اور حرف کی 5 مثالیں آپ کو لکھنی ہے. اور 8ویں کیا ہے، حروف عطف اور حروف جر کی 5 مثالیں سورۃ الغاشیہ سے لکھنے ہیں. ٹھیک، سورۃ الغاشیہ میں سے 5 جو ہے کہ حروف عطف اور حروف جر کی مثال لکھنے ہیں. اور یہ لاسٹ ہے حروف جر اور حروف عطف کا جیسے پہچاننا ہے. اس میں سے یہاں پر آیتوں میں سے حروف عطف اور حروف جر کو پہچان کر کے اس کے معنی کتنے ہیں ساتھ میں. ٹھیک، میں سارے بتا دیے کتنے کون سے. اب اس کو آپ نے اگر یاد کر لیا تو اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی نہیں، پہلے آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے، پھر جب آپ کو یاد آ جائے تو انشاءاللہ میں جو کل شام کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے، آپ جو کہ کل تک اس بات کیجیے گا اچھے سے، اس کے بارے میں بھیجوں گا آسانیوں کے لیے، کیونکہ ان سب کی یاد کرنے آپ کو اسم جو کہ کلمہ کا مکون ہے، اسم اور فعل اور حرف تینوں کو اچھے سے یاد کرنا. تو آپ کو جب یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے سے پھر اس کو آپ شروع کیجیے گا انشاءاللہ. جو آپ مجھے بتا دیجیے گا میں بھیج دوں گا. اس کے بعد جو ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا سبق جو کہ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اس کا PDF گروپ میں سینڈ کیے ہیں سر، جو اس کو لکھنا گروپ میں ہے بھی جو. بھیجا ہوں، ٹیلیگرام پہ بھی ہے. آپ abmqurannotes.com پہ جا کر کے وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. apmquran.com. abmqurannotes.com. سر ایک بار سے ریسینڈ کر دیں گے، شاید بعد میں جوائن کیے تھے، PDF نہیں ہے میرے پاس.
हाँ ठीक है, आप ऐसा करें कि जो कि गूगल पे जाकर वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा लर्न विथ मदनी, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह वेबसाइट मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं भेज देता हूँ, आसानी होगी ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। तो ठीक है, तो इसी पे आज की जो है कि दर्स मुकम्मल हुआ, और जो कि इंशाल्लाह मंडे से फिर शुरू करेंगे दूसरे सबक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या? एडवांस ग्रामर है, हाँ अरबी ग्रामर है। वो से एडवांस फेल हरफ पूरे हो गए, इसम फेल हरफ पूरे हो गए जी जी हाँ, इसम फेल हर्फ तीनों हो गए हैं। जी। कोई सवाल है? नहीं नहीं ये ठीक है, तो इंशाल्लाह जो कि मंडे से दूसरा सबक शुरू करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड है, वहां से भी जिसका जो सबक छूटा हो उसको सुन करके मुकम्मल कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको जो वर्कशीट जो है इसका मैं भेजूं तो आप लोग उसको अच्छे से करके उसको सबमिट कर सकें। ठीक है, और इसमें रहे हैं उसी तरह से वर्क भी पूरा कीजिएगा, ताकि आपको अगला सबक सुनने में और आसानी हो इंशाल्लाह। तो इस पे क्लास खत्म करते हैं। बारिकल्लाह फिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।